میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو تم آئے ہو سمجھنے کے لیے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ ہمارا اسٹیج ذمہ دار اسٹیج ہے۔ ہم پر افطرا اور بہتان رکھا جاتا ہے کہ ہم نبی کو انسان نہیں مانتے، ہم نبی کو بشر نہیں مانتے۔ تو میں پورے دعوے کے ساتھ اطمینان و ایقان کی منزل سے کہتا ہوں کہ دیکھو، جہاں تک ماننے کا سوال ہے، نبی کو جو بشر نہ مانے، جو انسان نہ مانے، وہ کافر ہے۔ اب اس سے زیادہ کون سی بات کہی جا سکتی ہے؟ سوال یہ نہیں کہ نبی انسان ہیں کہ نہیں، سوال تو اس وقت اٹھتا ہے جب تم کہتے ہو کہ ہمارے جیسے ہیں۔ تو جی چاہتا ہے کہ آئینہ دکھا دیا جائے، پہلے اپنے کو تو دیکھو۔ حضرات، مگر ایک بات اور بھی کہوں گا، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جہاں تک نبی کے بشر ہونے کا سوال ہے، نبی بشر ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ مگر اتنا سمجھ لینا کہ ہر سچی بات کہی نہیں جاتی۔ ہر سچی بات کہی جاتی ہے؟ بتاؤ۔ اسی طریقے سے سمجھ لو کہ ہر سچی بات کہی نہیں جاتی۔ کہنے کے لیے یہ نہ کہو کہ سچی بات ہے، تو کہنے میں کیا جرم؟ سنو، میں اس کو مسائل فقہ، قرآن کریم کی آیات سے اور روز مرہ کے محاورات سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو، میرا رب اللہ رب العزت ساری کائنات کا مالک، ذرے ذرے کا مالک، گوشے گوشے کا مالک، پتے پتے کا مالک، قطرے قطرے کا مالک، دریا دریا کا مالک، محفل محفل کا مالک، صحرا صحرا کا مالک، مالک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات ہے نا حقیقت؟ اگر کسی ایک ذرے کے بارے میں تم کہہ دو کہ خدا اس کا مالک نہیں، تو کافر۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت کسی ذرے کے بارے میں انکار کر کے کہہ دے کہ اللہ رب العزت اس ذرے کا مالک نہیں، تو وہ، مگر اگر کوئی بدقسمت نقل کفر نباشد، اگر کوئی نادان نہ سمجھیے کہے کہ خدا میرے سنڈاس کا مالک ہے، تو حضرات وہ کافر ہو گیا۔ بات سچی ہے، بات سچی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، بات سچی ہے؟ بات سچی ہے، مگر کہی نہیں جاتی۔ کہنے والے جو تجھے مالک کہنا تھا، تو مالک یوم الدین کہا ہوتا، مالک رسول عربی کہا ہوتا، مالک جبریل و میکائیل کہا ہوتا۔ تو نے ذلیل مملوک کی طرف نسبت کر کے مالک کی توہین کی۔ لفظوں کی شناخت کو دیکھو، لفظوں کی کراہت کو دیکھو۔ ذلیل مملوک کی طرف تو نسبت دے کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ بات سچی ہے، مگر کہیں نہیں جاتی۔ حضرات، ایسے ہی دوستو، میرا خالق کائنات، خالق السماوات والارض ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کا خالق خدا نہ ہو؟ بتاؤ، کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا نہ کیا ہو؟ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ مگر فقہ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی بدبخت یہ کہہ دے
کہ خدا خنزیر کا خالق ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خدا خنزیر کا خالق ہے تو وہ بات سچی ہے مگر کہیں نہیں جاتی۔ خالق کہنا ہے تو خالق رسول عربی کہو، خالق السماوات والارض کہو، ساری بات آ جاتی ہے۔ یہ ذلیل مخلوق کی طرف خصوصیت کے ساتھ تو نے کیوں نسبت دیا؟ ہو گیا نا کفر۔ اور میں آگے لے چلوں دوستو، قرآن سے ثابت ہے کہ یہ انسان قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا۔ بتاؤ انسان قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی انسان کسی کو بلائے اور یہ کہہ کر بلائے او قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والے، کسی کو یہ کہہ کے آواز دے تو بتاؤ اس کی کتنی تاج پوشی ہوگی؟ اس کی تاج پوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی دھلائی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو حضرات پھر جب تم قرآن کی آیت اس کے سامنے پڑھو گے تو وہ کہے گا آیت تو بعد میں سمجھیں گے، تاج پوشی پہلے کر لیں۔ حضرات بات سچی ہے مگر کہیں نہیں جاتی۔ اور حضرات ایسے ہی آگے بڑھو، کوئی نافرمان یا گستاخ بچہ اپنے ماموں کو یہ کہہ کے بلائے کہ اے ابا کے سالے، اگر کوئی بچہ نالائق و نافرمان و ناہنجار یہ کہہ کے اپنے ماموں کو آواز دے اے ابا کے سالے ذرا سن لیجئے بات، تو بتاؤ بات کتنی سچی ہے؟ بالکل سچی بات ہے۔ اس پر وہ حلف اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ باپ کا سالہ نہیں تو ماموں کہاں سے ہوگا؟ مگر آپ اندازہ لگا لیجئے جب وہ اپنے ماموں کو یہ آواز دے کہ او باپ کے سالے ادھر آ، تو اس پر کتنے جوتے برسیں گے؟ اس کا کوئی شمار نہیں۔ بات سچی ہے مگر کہیں نہیں جاتی۔ حضرات تو بات بالکل ٹھیک ہے مگر کہیں نہیں جاتی۔ تو میں یہی کہتا ہوں دوستو، جہاں تک ماننے کا سوال ہے، کون کہتا ہے کہ نبی کو بشر نہ مانو، انسان نہ مانو؟ مگر یہ کہنے کی عادت تو نے کیسے بنا لی؟ ارے بشر تو کافر بھی کہا کرتے تھے، بات وہ کہو جو مومن کے سوا کوئی نہ کہہ سکے۔ ارے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فرعرا تیرا۔ آج میرے رسول کے چلنے پھرنے کو کیا آپ ہی دیکھ رہے ہیں؟ اٹھنے بیٹھنے کو کیا آپ ہی دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا سیدنا جبریل امین نے مکے میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیا سیدنا جبریل امین نے مدینے کی گلیوں میں نہیں دیکھا تھا؟ کیا سیدنا جبریل امین نے میرا رسول کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا؟ تو کیا یہ منظر ہے کہ جب میرے رسول نے کہا اے جبریل یہیں کیوں ٹھہر گئے؟ میں صرف اشارہ کروں گا، واقعات کی تفصیلات آپ کے سامنے ہے۔ معراج کی رات کا واقعہ ہے۔ الغرض جب رسول نے کہا یہ کیسی رفاقت ہے، یہیں کیوں ٹھہر گئے، آگے چلو، تو سیدنا جبریل امین نے عرض کیا، جس کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، اگر یک سرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اے رسول آپ جائیے، میں اب اگر آپ کے ساتھ چلا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اے رسول عربی، جب آپ عالم بشریت سے گزر رہے تھے تو لباس بشری آپ پر تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، مگر اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے۔ اے رسول اب اگر آپ کے ساتھ چلا تو آپ کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ اب میں حقیقت محمدیہ کی تاب نہیں لا سکتا۔ اے رسول ہم آپ کی صورت حقیقی کی جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، آپ جائیے۔ مگر دوستو اس ترجمہ کو سبھی قبول کر لیں، بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ مولوی صاحب یہ بھی ترجمہ سکھاتے ہیں۔ یہاں مطلب یہ تھا کہ حضرت جبریل عرض کر رہے تھے کہ اگر ایک بال کے برابر میں اوپر گیا تو خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔
مولوی صاحب یہ بھی ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا تو خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ چلو اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات غلط ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ، حضرت جبریل امین کہتے ہیں اگر میں آگے گیا تو خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، حضرت جبریل امین کے پر جل جائیں گے، حامل وحی الہی کے پر جل جائیں گے۔ دیکھا آپ نے معصوم فرشتے کا پر جل رہا ہے، سید الملائکہ کا پر جل رہا ہے، نوری مخلوق کا پر جل رہا ہے۔ جانے والے تو جا، میرا تو پر جل جائے گا۔ اس موقع پر حضرت جبریل کو کہنا چاہیے تھا اے مکے والے، مکے کی سرزمین پر جلوہ افروزی فرمانے والے، آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں ہم چلیں، ہماری درخواست قبول کر لیجئے، آپ خود ٹھہر جائیے، آپ بھی آگے نہ جائیے، اس لیے کہ جب سدرہ والے کا پر جل رہا ہے تو مکے والے کا بازو کہاں رہے گا؟ جب سید الملائکہ کا پر جل رہا ہے تو اے رسول آپ کا کیا حال ہوگا؟ میری بات مانیے، ٹھہر جائیے، کہنا چاہیے تھا حضرت جبریل کو، مگر کیا ہوا؟ خود تو ٹھہر گئے اور جانے والے کو جانے دیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے ظاہر کر دیا کہ میرے چلیں گے ان کے نہ چلیں گے۔ ذرا غور کرو، سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنے کو رسول کی طرح نہ سمجھ سکے اور رسول کو اپنی طرح نہ سمجھ سکے۔ اگر اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے تو آگے بڑھ جاتے، اور اگر رسول کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے، اور نہ آگے بڑھے نہ روکا اور دکھا دیا کہ میں رسول کی طرح نہیں اور رسول میری طرح نہیں۔ ذرا غور کرو، سید الملائکہ اپنی طرح نہ سمجھ سکے، معصوم فرشتے اپنی طرح نہ سمجھ سکے، نوری مخلوق اپنی طرح نہ سمجھ سکے، سدرہ کے نشین اپنی طرح نہ سمجھ سکے۔ ذرا غور کرو، حامل وحی الہی اپنی طرح نہ سمجھ سکے۔ اگر دو ٹانگ کا جانور اپنی طرح سمجھے، یہ دماغ ہے اس کے خرابی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو حضرات، لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ اس دعویٰ اور دلیل والی نسبت کو اور بھی واضح کر دوں، کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تو ترجمہ ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ سبھی لوگ بولیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو باتیں ہیں، اور جب آپ بھی دو بات کہنا چاہتے ہیں، جب آپ حضرات دو باتیں کہنا چاہیں تو ایسے ہی نہیں بولتے، بیچ میں ایک واو بھی ہوتا ہے۔ مثلا زید آیا اور بکر گیا، فلاں آیا اور فلاں گیا، طارق نے کہا اور خالد نے سنا۔ یہ اور کا لفظ بتا رہا ہے کہ پہلا جملہ کچھ اور ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے، اور دوسرا جملہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں کلمہ یوں ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مگر نہیں، دیکھو یہ کلمہ، یہ تمہارا کلمہ واو کی جدائی بھی برداشت نہیں کر رہا ہے، یہ تمہارا کلمہ یہ بھی برداشت نہیں کر رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مابین واو کی فصل لے آؤ، اتنا بھی برداشت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ دلیل ہیں۔ اگر دعوے سے دلیل جدا ہو جائے تو کون دعوے کو سمجھائے؟ حضرات ایک بات اور ہے، ذرا ترجمے پر غور کرنا۔ یہ ترجمہ کن کا ہے؟ ہمارا؟ تمہارا ترجمہ؟ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ اتنے علماء کرام ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب یہی ترجمہ کریں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ نے بھی تو یہی پڑھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تابعین نے بھی یہی پڑھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت تک آنے والا ہر مومن یہی پڑھے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہیں کہ بڑی رٹ لگا رہے ہو، ذرا غور تو کرو۔ ابھی میں اگر یہ کہوں کہ میں شہر بریلی گیا، اگر آپ لوگوں سے میں یہ کہوں کہ میں بریلی شہر گیا، وہاں ایک عالم ہیں، اچھے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، بہت ہی اخلاقی قدروں کے حامل ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت خوش اخلاق ہیں، تو ابھی ہم نے کچھ نہیں کہا، مگر ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں، مگر ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ اگر میں کہتا ایک عالم تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، تو ہم نے تو کچھ نہیں کہا، تھے نے بتا دیا اب نہیں ہے، تھے نے بتا دیا اب نہیں ہے۔ آپ کہتے چلے جا رہے ہو کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کلمہ اس کا ہے جو رسول کے وجود کو مانتا ہو، اور جو نہیں مانتا اسے چاہیے کہ مردوں والا کلمہ پڑھے۔ ارے یہ تو زندوں کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے اور نفاق کیا ہوگا کہ کہو محمد اللہ کے رسول ہیں اور مانو رسول تھے۔ ارے کم سے کم زبان کو دل کے مطابق تو کر لو۔ اور ایک بات سنو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا کیا نام ہے؟ کلمہ طیب کہتے ہیں۔ اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیب کہتے ہیں، کلمہ توحید کہتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو کلمہ توحید کہتے ہیں بڑی بے انصافی کی بات ہے، اس لیے کہ اس میں صرف توحید ہی کا سبق تو ملتا نہیں بلکہ رسالت کا بھی تو سبق ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کلمہ توحید و رسالت نام رکھ دو؟ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ سنو، اس کلمہ میں توحید جو ہے وہ دعویٰ ہے اور رسالت اس کی دلیل ہے۔ جو لا الہ الا اللہ سے سمجھانا ہے اسی کو محمد رسول اللہ سمجھانے آئے ہیں۔ اچھا اب ایک دوسرے رخ سے غور کرو، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الوہیت والا، نہیں ہے کوئی الہیت والا اللہ کے سوا۔ ظاہر ہو گیا کہ میرا خدا وہ ہے جو اپنی الہیت الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نام کلمہ توحید کیوں رکھا گیا، کلمہ رسالت کیوں نہیں رکھا گیا، کلمہ توحید و رسالت کیوں نہیں رکھا گیا؟ سنو، لا الہ الا اللہ میں بھی توحید ہے اور محمد الرسول اللہ میں بھی توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ میرا خدا اپنی الہیت، اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور محمد الرسول اللہ نے یہ سمجھایا کہ میرا نبی اپنے کمالات رسالت و نبوت میں وحدہ لا شریک ہے، تو وہاں توحید الہیت ہے اور یہاں توحید رسالت ہے۔ میرا رسول رسالت عامہ والا ہے، یہ اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو سنو جی، مشرک کی دو قسمیں ہو گئیں، جو خدا کی ذات، خدا کی صفات میں کسی کو شریک کرے وہ بھی مشرک، اور جو رسول کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے وہ بھی مشرک۔ فقہا چاہے اس پر مشرک کا لفظ استعمال کریں یا نہ کریں، صرف کافر کہہ کے آگے بڑھ جائیں، مگر میں تو کہتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں دونوں مشرک ہیں۔ ایک خدا کی ذات میں دوسرے کو شریک کر کے مشرک بنتا ہے، اور دوسرا رسول کی ذات میں غیر رسول کو شریک کر کے مشرک بنتا ہے۔ بعض
سمجھ الزام رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ رسول کو حد سے زیادہ بڑھا کر خدا سے ملا دیتے ہیں، یعنی خدا کی حد سے ملا دیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہم رسول کی حد نہ سمجھ سکے، یہ خدا کی حد سمجھ گئے حضرات، یعنی خدا کی حد متعین کر دی جہاں سے رسول کو ملایا۔ اچھا غور کرو، ہم رسول کو جو کچھ کہتے ہیں اگر یہی خدا سے ملانا ہے، ہم رسول کو جتنا کہتے ہیں اگر یہی رسول کو خدا سے ملانا ہے تو سنو، تمہاری شکایت تو یہ ہے کہ ہم نے رسول کو خدا سے ملایا، اور میری شکایت یہ ہے کہ تم نے خدا کو رسول سے ملایا۔ یہ شرک معکوس دیکھنے کے لائق ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرعرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرعرا تیرا۔ تو لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے، اس لیے دلیل کو سمجھایا جاتا ہے۔ ایک بات اور سوچو کہ تم سب کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، پھر پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ، پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ، مگر ایک بات بتاؤ کہ پہلے تم نے محمد الرسول اللہ کو مانا، لا الہ الا اللہ کو پہلے محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے، یا لا الہ الا اللہ پر؟ تو سنو اچھی طرح سمجھ لو، وجود کے اعتبار سے مقدم ہے لا الہ الا اللہ، اور ایمان کے اعتبار سے مقدم ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک بات بتاؤ، میں مانتا ہوں سورج پہلے روشنی بعد میں، چاند پہلے چاندنی بعد میں، دریا پہلے روانی بعد میں، آبشار پہلے نغمے بعد میں، پھول پہلے مہک بعد میں، موتی پہلے چمک بعد میں۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے چاند کو دیکھا کہ چاندنی کو دیکھا؟ تمہیں پہلے سورج ملا کہ روشنی ملی؟ تمہارے سوچنے کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر سے چلو تو سورج پہلے روشنی بعد میں، چاند پہلے چاندنی بعد میں، ادھر سے چلو تو چاندنی پہلے چاند بعد میں، روشنی پہلے سورج بعد میں۔ تو بتاؤ تم ادھر سے آ رہے ہو کہ ادھر سے جا رہے ہو؟ جب تم ادھر سے جا رہے ہو تو پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ لہذا میں علماء ملت اسلامیہ سے گزارش کروں گا کہ کلموں کو کچھ بدل دیا جائے، پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ مگر کیا بات ہے، تم نہیں بدلتے بلکہ کہتے ہو کہ کلمہ طیبہ کی ترتیب ٹھیک ہے، پہلے لا الہ الا اللہ ہو اور بعد میں محمد الرسول اللہ ہو۔ میں نے کہا واہ بھائی، پہلے تو میں نے محمد الرسول اللہ کو سمجھا تھا۔ اس سلسلے کی ایک بات اور عرض کر دوں، سب جانتے ہیں کہ میرے رسول نے فاران کی چوٹی سے اپنی قوم کو بلایا، اور بلانے کے بعد پہلے قوم سے، وہ قوم جس میں میرے رسول نے 40 سال تک خاموش زندگی گزاری، اس کے بعد بلا کر کے پوچھا دیکھو تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا اس کے لیے بلایا تھا؟ یہ تو رسول جانتے ہی تھے کہ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں۔ نبی کریم کے سوال پر سب نے کہہ دیا امین سمجھتے ہیں، سچے، دیانتدار، الغرض بہت تعریف کر دی۔ اچھا تو جب سچا سمجھتے ہو تو اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، میرے کہنے سے مانو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے کہنے سے مانو گے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو میرے رسول کے ارشاد کا خلاصہ تو یہی تھا کہ جب میرے کہنے سے تم بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان لو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ میں ابھی تفصیلات میں نہیں لے جانا چاہتا، اس کے گوشے بھی نہیں دکھانا چاہتا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام رکھنے سے پہلے رسول نے اپنے کو کیوں سمجھایا، اپنے کو کیوں منوایا؟ پہلے اپنے کو منوایا پھر لا الہ الا اللہ کہا۔ پہلے مجھے تو مان لو، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دعوت ہے اور محمد الرسول اللہ داعی ہیں، لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد الرسول اللہ ہادی ہیں، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ مرشد ہیں۔
لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ متکلم ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد الرسول اللہ ذاکر ہے۔ جو داعی کو نہ مانے گا وہ دعوت کو کیا مانے گا، جو ہادی کو نہ مانے گا وہ ہدایت کو کیا مانے گا، جو قائل کو نہ مانے گا وہ قول کو کیا مانے گا، ارے جو ذاکر کو نہ مانے گا وہ ذکر کو کیسے مانے گا، جو ذکر کو کیسے مانے گا۔ تو جو رسول نے تبلیغ کا طریقہ ہمیں دیا ہے وہ دیا ہے پہلے ہمیں منواؤ پھر خدا کو خود ہی مان لیں گے۔ اب تبلیغ کا وہ طریقہ جس میں رسول کو نہیں منوایا جاتا وہ طریقہ خود ایک بدعت ہے اور وہ بھی بدعت سیئہ ہے۔ تو حضرات آپ سبوں نے دیکھ لیا کہ پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ کلمہ ایسے کیوں کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ یہ تو الٹ گیا معاملہ، کلمہ ایسے پڑھو تو ٹھیک رہے گا، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر نہیں دوستو، اس الجھن کو دور کر دیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے۔ آپ فرماتے ہیں جب میرے خدا نے نور محمدی کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے نور محمدی کو پیدا کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہو گیا۔ نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ یہ سلسلہ جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہوتا رہا، پھر نور قائم و مستقر ہو گیا۔ اب غور کرو کہ نور محمدی کیا عرض کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، میرا رب کیا فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ یہ رسول کا ذکر ہے اور محمد الرسول اللہ یہ خدا کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ رسول کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ یہ خدا کا کلام ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے اے محبوب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے محبوب تم کہو کہ اللہ ایک ہے، تم کہو کہ اللہ بے نیاز ہے، تم کہو لم یلد ولم یولد، تم کہو یعنی تمہاری بات بنے اور میں کہوں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، لا الہ الا اللہ تم کہو محمد الرسول اللہ میں کہوں۔ اب کلمہ کی ترتیب سمجھ میں آ گئی، پہلے لا الہ الا اللہ اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ سنت مصطفیٰ ادا کرے گا اور جو محمد الرسول اللہ کہے گا وہ سنت کبریا ادا کرے گا۔ تو پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ، پہلے سنت مصطفیٰ پھر سنت کبریا۔ اب اس ترتیب کا مناسب ہونا ظاہر ہو گیا، یعنی جب تک سنت مصطفیٰ نہ پاؤ گے تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ ملے گی، تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ ملے گی۔ تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ ایک بات تم کو اور بتاؤں، جب تک آدمی دلیل کو نہیں سمجھتا دعویٰ پر ایمان نہیں لاتا۔ ایک مقام پر اور بھی ایسا ہوا تھا، دعویٰ و دلیل کا نقشہ پیش ہوا تھا جب جادوگروں نے مقابلہ کیا تھا، حضرت کلیم کا مقابلہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد نتیجے میں وہ جادوگر ایمان لا رہے ہیں، آمنا رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ کمال دیکھا حضرت موسیٰ کا، ایمان لائے رب موسیٰ پر، معجزہ دیکھا حضرت کلیم کا، ایمان لائے حضرت کلیم کے رب پر۔ تو معلوم ہوا یہ دلیل
وہ دعویٰ جو دلیل کو مانتا ہے اس کو دعوے کو ماننا پڑتا ہے، اور جب تک تم دلیل سے دور رہو گے دعویٰ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کو میں ایک مثال سے پیش سمجھاؤں کہ جو دور رہا سمجھ نہ سکا، تم نے نہیں دیکھا ایک شخص ابھی دلیل سے دور ہے، ابھی دلیل کو سمجھ نہیں سکا، تو اس کا تیور کیا ہے؟ عجیب تیور ہے، ارادے بھی بڑے خراب ہیں، عزائم بھی اچھے نہیں ہیں، ننگی تلوار لیے چلا جا رہا ہے، ایک جانب کو چلا جا رہا ہے۔ قدرت کا انتظام تو دیکھو، دعویٰ اپنی دلیل کے قریب کر رہا ہے، یہ بڑے غصے میں جا رہے ہیں، بڑے تیور میں جا رہے ہیں۔ چشم کائنات نے یہی دیکھا، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ دیکھا آپ نے حضرت عمر نے جب دلیل کو سمجھ لی